لیکن اللہ کے گھر میں ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، عبادت کا دل نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھکنے کا دل نہیں کرتا، غیر اللہ کے آگے پوری زندگی جھکے پڑے ہیں۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تجھے آنکھیں دی، جس کی قیمت کروڑوں روپے ادا کرنے کے بعد بھی وہ آنکھیں نہیں ملیں گی، اور وہ اللہ نے عقل دی، لاکھوں روپے، اگر کسی انسان کی عقل نہیں ہے، اس کا دل خراب ہے، یا اس کے اعضاء میں سے ایک اعضاء اس کا کم ہے، اس اعضاء کو پورا کرنے کے لیے وہ کائنات ساری بیچ ڈالے، لیکن وہ ایک اعضاء کہیں سے اس کو نہیں ملے گا۔ لاکھوں روپے کا ایک اعضاء ہے انسان کا، جگر ہے، دل ہے، گردے ہیں، ہر چیز، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، اس اللہ نے اتنا احسان کیا ہے، ایک شخص کو جوانی دی ہے، اس کو اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، اور اسی طرح ہر اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہاتھ اٹھانے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے اس رب نے کتنا کرم کیا ہے، لیکن اس کی نوکری کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ایک منٹ نہیں ہے، ایک گھنٹہ نہیں ہے، اور غیر اللہ کے لیے، غیر انسان کے لیے چند تنخواہ لے کر، چند روپیے لے کر 24 گھنٹے پابندی سے اس کی ملازمت کر رہے ہیں، اس کی غلط بات پر بھی عمل کرتے ہیں، صحیح باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، اس کا ہر کہنا ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ جھوٹ بولے تو یس، وہ سچ کہے تو ٹھیک، اور جو اشارہ کرے اسی اشارے پر چلتے ہیں۔ لیکن جس رب نے تجھے جوانی دی ہے، جس رب نے یہ ہوائیں، یہ دھوپ اور یہ پانی، یہ خوراکیں، یہ اولاد، یہ مال، یہ طاقت والی جان، لیکن اس رب کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں آج طمع میں، لالچ میں اور بدعمنی میں، فساد میں ڈال دیا ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے بس میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، جبکہ انسان تو کچھ نہیں ہے۔ انسان کیا، آج کا انسان کیا انسان ہے؟ ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کی عمریں بڑی تھی، 1200 سال۔ ان جنات کی عمریں بھی 2000 سال ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک نبی نے ذکر کیا اپنی قوم کے سامنے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسی امت ہوگی، 60 سال اس کی عمر ہوگی، صرف فقط 60 سال اس کی عمر ہوگی، اور وہ محلات بنائیں گے، بڑے دنیا دار ہوں گے، بڑے جدید قسم کے لوگ ہوں گے۔ سننے والے نے سنا، اس نے کہا کہ ہماری عمر تو 1400 سال ہے، 60 سال تو ہم عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایک سجدہ کرتا ہوں میں 60 سال کا، کاش میں اس دور میں ہوتا جس دور میں امت کی، انسان کی عمر 60 سال ہوگی، میں صرف سجدہ ہی کروں گا اور مر جاؤں گا۔ دیکھیں، یعنی کہ اتنی بڑی عبادت، اور یہ ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب وہ قوم گری ہوئی تھی، ایسے ایسے تنے گرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ان کے یعنی کہ جسم تھے، ایسے کھجور کی تنوں کی طرح تھے، پہاڑوں کو کھرید کر اس میں رہنے والے تھے، لیکن اس دنیا میں وہ بھی باقی نہیں رہے۔ چلو یہ تو بات ہے پرانی۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں، علیحدگی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے دادا کے ابو کہاں ہیں، آپ کے دادا کہاں ہیں، آپ کے پردادا کہاں ہیں، اور اس کی پیچھے آل کہاں گئی ہے؟ وہ قبروں میں پڑے ہیں سارے۔ کتنے بھائی، کتنے والدین، کتنے حسن والے، کتنے دبدبہ روپ والے،
کتنی دولت والے، کتنی شہرت یافتہ لوگ دنیا میں مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ انسان کتنا سوچے گا، جتنا سوچے گا اتنا ہی اس کے لیے ہر بات سوچنے کے قابل ہے۔ آج اس شیطان کی مانتے ہو جس شیطان نے تکبر کیا، آج وہی تکبر شیطان والا انسان میں ہے، وہی غرور آج ہم میں ہے، وہی بڑائی ہم میں ہے، وہی یعنی کہ ریاکاری آج ہم میں ہے جو اس وقت شیطان میں تھی۔ قال، اس شیطان نے کہا، رأیتک ھذا الذی کرمت علی، اللہ مجھے مہلت دے، دیکھ میں تیری قوم کو کیسے ذلیل و خوار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو چھوڑ دیا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، فمن تبعک منہم، جو بھی شخص تیری پیروی کرے گا، تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، اس کی جزا، سزا، اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے سورۃ الاسراء ہے، آیت نمبر 63 ہے۔ اب ان دونوں آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارا دشمن وہ شیطان ہے۔ آج کے دور میں شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان ہے، جن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کو جن ہو گئے ہیں، اس کو سایہ ہے۔ جس وقت سارے ہسپتال پھر کے، ہاسپٹل چیک کر کے واپس مریض آتا ہے تو کہتا ہے اس کو دم کریں، لگتا ایسے ہے، دوائی عمل نہیں کر رہی، شاید اس کو سایہ ہو۔ وہ سایہ نہیں ہوتا، وہ ایک سایہ ہمارا ایک ورڈ ہے، نام ہے، اس کو جن ہیں، جن نہیں ہوتے۔ وہ ایک ہم نے جن تو جنون سے ہے، پاگل پن سے ہے، جو پاگل پن یعنی انسان کو دھتکار دے، کبھی یہاں کبھی وہاں، بوتل اٹھا کے بھاگ رہا ہے، یہاں سے چیک اپ کروایا، وہاں سے مشین لگوائی، یہاں سے رپورٹ کروائی، سب کچھ کروایا، کچھ نہ ہوا۔ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم۔ اب یہ دیکھیں، یہ شریعت ہے کہ بے شک شیطان چلتا ہے آدم کے خون میں، ایک ایک قطرے میں رینگتا ہوا خون میں چلتا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب یہ روایت اس دور میں اللہ کے نبی نے بیان کی جس دور میں یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، یہ خون کا چیک اپ نہیں ہوا کرتا تھا، اس دور میں یہ مشینری نظام نہیں تھا، اس دور میں ایسا سسٹم ہرگز نہیں تھا۔ لیکن 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تمہارے خون میں شیطان دوڑتا ہے۔ اور آج ویسے ڈاکٹر صاحب کو چلے جائیں، جی مسئلہ ہے، کھانسی ہے، بلغم ہے، یہ ہے، وہ کہتا ہے خون چیک کراؤ اس کا، فوراً کہتا ہے خون نکالو اس کا، کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے خون نکالو اس کا، بلڈ دے کیا ہو جی، اس کا خون چیک ہوتا ہے، پھر بیماری اس میں سے نکالتے ہیں، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ تمہارے خون میں سارے بیماریاں ہوں گی، تمہارے خون میں ہوں گی بیماریاں۔ جس وقت تم نماز نہیں پڑھو گے، جس وقت تم حرام کھاؤ گے، جب تم سود خوری کرو گے، جب تم رشوت خوری کرو گے، جب تم جھوٹا مال کما کے کھاؤ گے، تو تمہارا خون جو ہے وہ ان خون میں وفا ختم ہو جائے گی، اس خون میں بیماریاں جنم لیں گی، اس خون میں عجیب و غریب ایسے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے جو لا علاج ہو جائیں گے۔ اور آج حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، 1400 سال اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا تھا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ خون میں ایک مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے کل سر میں درد تھا، آج دل میں درد ہے، کل پیٹ میں درد تھا، پتہ نہیں درد گھومتا رہتا ہے کہاں، کیا کریں؟ نماز اس نے پڑھنی نہیں ہے، آیت الکرسی اس کو آتی نہیں ہے، لیکن جدی پشتی وہ مسلمان ہے، نہ اس کو کلمہ آتا ہے، نہ آیت الکرسی آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ صبح شام کے اذکار آتے ہیں،
نہ کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ یاد رہتی ہے، نہ کھانا کھانے کے بعد اس کو دعا آتی ہے، نہ باتھ روم میں جانے کی دعا آتی ہے، نہ نکلنے کی دعا آتی ہے، نہ سونے کی دعا آتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اپنے خون میں شیطان کو ختم کرنے کے لیے ایک ایک دعا بیان کر دی تھی۔ فرمایا جب سو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب جاگو تو یہ دعا پڑھو، باتھ روم میں جاؤ تو یہ پناہ مانگو جنات شیطان سے، اور ہر معاملے میں جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب کھانا کھا لو تو یہ دعا پڑھو۔ یہ ساری دعائیں جو سمجھی ہیں یہ تمہارے لیے علاج ہے، یہ ایک علاج ہے ہمارے لیے، یہ ایک میڈیسن ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، سورۃ الفاتحہ ام الشفا ہے۔ کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی سورۃ فاتحہ کا دم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ وہ سنبھالا نہیں جاتا ہم سے، سب کو اس نے پریشان کیا ہوا، اللہ کے نبی نے سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے علاج۔ یعنی ہر چیز انسان کے خون میں ہے، اور خون جب خون میں حلال رزق جائے گا تو خون اچھا رہے گا، صاف رہے گا۔ جب سود جیسی خوراک، کسی کا مال ناحق کھائیں گے تو پھر اسی سے خون بنے گا، اور وہی خون آپ کے جسم میں گردش کرے گا، وہی بیماریاں پیدا کرے گا، اور شیطان اس میں راج کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا اصل جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اس کو پہچانیں اور شریعت کے آئینے میں دیکھیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ ساری بیماریاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ بیماری نہیں دیکھی تھی، اب یہ بیماری کہاں سے آ گئی؟ نہ ان بیماریوں کا حدیث میں ذکر، نہ قرآن میں ذکر، نہ شریعت میں ذکر، نہ کسی صحابی کو کینسر ہوا، نہ کسی صحابی کو یہ بلڈ پریشر ہوا، نہ اس کو یہ مسئلہ بنا۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ اصل میں ہم شریعت کے آئینے میں دیکھیں تو آپ کبھی امام ابن قیم کی کتاب پڑھیں، کتاب الشافی الکافی، یہ مشہور کتاب ہے ان کی، دوائے شافی جس کا نام ہے۔